عورت کا اپنے لیے جینا جرم کیوں؟ عالمی یوم خواتین پر خصوصی فیچر۔ مطلقہ خواتین سے نکاح کرنا ایک پاکیزہ فعل ہے۔ نکاح کے ذریعے نفس بھی پاکیزہ اور محفوظ رہتے ہیں، اسی لیے اسلام نے اسے نیکی کا درجہ عطا کیا ہے۔ اسلام میں مطلقہ ہونا کوئی عیب نہیں اور نہ ہی مطلقہ سے نکاح کرنا کوئی معیوب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت زینب سے نکاح فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کرانے کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ واضح رہے، طلاق یافتہ یا خلع یافتہ خاتون کو معیوب سمجھنا ہندوانہ سماج کی ناپسندیدہ رسم ہے۔ لہٰذا اسلام میں کسی مطلقہ عورت کا دوسری شادی کرنا معیوب بات نہیں، ایسی خواتین کو دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ اور بیوہ سے نکاح کر کے اس نظریے کو جڑ سے ختم کر دیا کہ عورت کے لیے مطلقہ ہونا کوئی عیب کی بات ہے۔ شریعت کے مطابق ایسی خواتین کو دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے۔ بیوہ، طلاق یافتہ یا خلع یافتہ خواتین سے شادی کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ عورت کا تحفظ ہے اور ایسی خواتین کو معیوب سمجھنا ہمارے معاشرے کی نحوست ہے۔ کسی بھی عورت کے لیے دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ کوئی نئی بحث نہیں، لیکن جب بھی کوئی عورت دوسری شادی کرتی ہے، زندگی کو پھر سے جینے کی کوشش کرتی ہے، تو ہمارے معاشرے کا دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ بے شک آپ اپنی زندگی میں خوش ہوں، آپ کامیاب ہوں، آپ بہت سی ایسی چیزیں کر رہی ہوں جو دوسرے نہیں کر پاتے، لیکن معاشرہ آپ کو بار بار یہ بات یاد کراتا ہے تو آپ خود میں محسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اور لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس کمی کو محسوس کریں۔ لوگ آپ پر ترس کھاتے ہیں، آپ کو طلاق ہو گئی ہے۔ زیادہ تر خواتین طلاق کے بعد سمجھتی ہیں بس اب زندگی ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ناکام شادی کا مطلب ناکام زندگی نہیں ہے۔ زندگی میں ہمیشہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے، آپ کو صرف اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت کو چاہیے وہ اپنی خود حوصلہ افزائی کرے۔ ایسے ہی کچھ باہمت خواتین سے ہم نے کچھ سوالات کیے جو اپنی زندگی کو پھر سے جینے کی جستجو میں مصروف ہیں۔ طلاق کے بعد خود کو کیسے سنبھالا، کیسے معاشرتی رویوں کو سامنا کرنا پڑا، شادی شدہ زندگی میں وہ مقام کب آیا جب آپ نے فیصلہ کیا بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ اور نہیں۔ کن رشتوں نے سہارا دیا، کس نے چھوڑ دیا، پہلے اور موجودہ زندگی میں کون سی زیادہ بہتر لگی، اپنے فیصلے پہ کبھی پچھتاوا ہوا؟ وہ کون سے مسائل ہوتے ہیں جو کسی عورت کو یہ کرنے سے روکتے ہیں؟ بچوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، مثبت یا منفی؟ ہمارا معاشرہ عورت کی دوسری شادی کو معیوب کیوں سمجھتا ہے جبکہ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں؟ کیا ایک خاتون کی کامیابی کے لیے اس کا شادی شدہ ہونا ضروری ہے؟ غیر شادی شدہ یا طلاق یافتہ خواتین کو کس قسم کے معاشرتی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور کیا سنگل خواتین خود کو کامیاب سمجھتی ہیں؟ بین الاقوامی ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز بشریٰ کہتی ہیں، ہمارے معاشرے میں عورت کا کیا مرد کا بھی اپنے لیے جینا جرم ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی عورت اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ جو ہے معاشرتی طور پر اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا قدم ہی نہیں اٹھاتی ہے۔ یہ بہت کم مضبوط عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اس طرح کا قدم اٹھاتی ہیں۔ طلاق کے بعد اس طرح سے مجھے سنبھالنا آسان تھا کہ میں پہلے سے ہی ایک مضبوط عورت تھی، پہلے سے ہی جاب کر رہی تھی، اور مجھے فائنینشلی اس طرح کے مسائل نہیں تھے کہ مجھے باقیوں سے مانگنا پڑتا یا مجھے گھر کے اندر بالکل قید ہو کے بیٹھنا پڑتا اور اپنے ارد گرد والوں سے اس کے سوالوں کے جوابات دینے پڑتے۔ تو اس وجہ سے پہلے ہی میں ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی تھی، اس لیے میرے لیے اتنے زیادہ مشکلات نہیں ہوئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کورٹ کچہری کے بہت زیادہ چکر نہیں کاٹنے پڑے۔ معاشرتی رویوں کا سامنا اس طرح سے کہ میں کسی شادی پر یا کسی بھی گیدرنگ میں نہیں جاتی تھی، انوائٹڈ ہوتی تھی لیکن نہیں جاتی تھی۔ میں اپنی آفس کی مصروفیات کا بہانہ کر کے، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ہمارے لوگوں کی کیا سوچ ہے، اور بہت عرصے تک تو بتایا ہی نہیں فیملی میں کہ مطلب میں یہ سارا کچھ کر رہی ہوں، کیونکہ جو عدت کا پیریڈ تھا اس میں بتایا ہی نہیں، تو جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں عدت گزار رہی ہوں تو اس لیے کسی نے کوئی بہت زیادہ سوالات ہی نہیں کیے۔ عدت کے بعد جاب شروع کر دی تو پھر بالکل ہی کوئی نہیں تھا ملنے والا۔ بہت عرصے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا، اور تب تک میں معاشرتی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی اپنے آپ کو
اسٹیبل کر چکی ہوئی تھی، اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شادی تقریباً 5-6 سال کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اب اس چیز کو اور آگے نہیں کنٹینیو کرنا چاہیے، تو تبھی میں نے اپنے آپ کو مطلب جگہ کو بدلا اور دوسرے شہر میں چلی گئی۔ چھوٹے شہر میں تھی، چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں چلی گئی اور وہاں جا کے میں نے جاب شروع کر دی، اور اس کے بعد بہت مطلب کچھ 8-10 مہینے کے بعد میں نے یہ طلاق والا جو ہے وہ پروسیس شروع کرایا تھا۔ سہارا کسی بھی رشتے نے نہیں دیا، جب سب نے دیکھا کہ یہ خود مضبوط ہے تو سب اپنے آپ ہی ٹھیک ہو گئے، اور چھوڑا بھی کسی نے نہیں کہہ سکتے، اور سہارا بھی کسی نے نہیں دیا، مجھے اپنا سہارا خود ہی بننا پڑا۔ اب کی زندگی بہت بہتر ہے اور بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوا اپنے فیصلے پر۔ عورت کو سب سے پہلے تو معاشرتی جو ہے نا رویے وہی اس چیز پہ روکتے ہیں، اور جو ہے معاشی بھی ہو سکتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کر سکتی، یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ معاشرہ ہی سمجھتا ہے، ورنہ اگر عورت کرنا چاہے تو کر لے، اور ویسے بھی لوگوں کے لیے ایک کہانی لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اس پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، اگر وہی ٹائم تھوڑا سا گزر جائے گا تو دوسری کہانی ان کو مل جائے گی، بس یہ اس ڈر سے کہ لوگوں کے سامنے ہماری کہانی آ جائے گی، اس ڈر سے وہ کرتی ہی نہیں ہے دوسرا فیصلہ، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی شدہ ہونے کے لیے مطلب شادی شدہ ہو کے آپ کو کامیاب ہونا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس وجہ سے آسان ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو غلط کمنٹ یا کوئی آپ کو غلط بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا شوہر مطلب آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ان میرڈ خاتون بھی کر سکتی ہیں اپنی فیلڈ میں، ان کو بھی مشکلات کا سامنا اسی طرح ہی کرنا پڑتا ہے جس طرح کہ ایک شادی شدہ عورت کو کرنا پڑتا ہے، اگر یہ بس اپنے ذہن کی وہ ہے، خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، میرا تعلق ہے بہت ساری سنگل خواتین کے ساتھ جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہیں، وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں اور وہ کر رہی ہیں، باقی شادی ہونا یا نہ ہونا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔